درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سرنامہ کلام میں جن آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ سورہ حجرات قرآن مجید کے 26ویں پارے میں ہے، اور یہ وہی آیت مقدسہ ہے جس کی تلاوت ہم پچھلی نشست میں کر چکے، اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں پچھلی نشست میں ہو چکی ہے۔ مزید کچھ باتیں ہیں جو اسی آیت کے تحت ہیں، وہ انشاءاللہ آج کی اس محفل میں گفتگو کا حصہ بنائی جائیں گی۔ سورہ حجرات قرآن مجید کی ان عظیم اور مشہور صورتوں میں سے ہے جس میں حسن معاشرت کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام سورہ حجرات کی تعلیم ضرور بالضرور دیا کرتے ہیں۔ ایک خاص و عام کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً سورہ حجرات کی تلاوت بھی کرے، اس کا ترجمہ بھی پڑھے، اور اللہ اگر توفیق دے تو اس کے معنی اور مطالب کو بھی جاننے کی کوشش کرے۔ اس سے بہت فوائد اس کی زندگی میں رونما ہوں گے، اس لیے کہ حسن معاشرت ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جب معاشرہ سدھر جائے تو اس معاشرے کا سدھار پھر آپ کی ذات میں بھی آئے گا، پھر وہ آپ کے گھر میں بھی آئے گا۔ اگر اس جانب سے معاشرے کا سدھار ہو تو معاشرے کا سدھار آپ کی ذات میں، اور پھر آپ کی ذات کے ساتھ آپ کے گھر میں، اور اگر گھر سے سدھار شروع ہو تو پھر سدھار آپ کی ذات سے، پھر ذات سے معاشرہ، اور پھر معاشرے سے تمام لوگوں میں پھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے حسن معاشرے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں بڑے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ حسن معاشرہ میں اور حسن ایمان میں سب سے پہلے اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب سکھایا ہے، ادب نبی کا درس دیا، اور ادب نبی کی تاکید فرمائی، اور ادب نبی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کس قدر زیادہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پانی لیا، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان کے لیے اپنی آواز اونچی کرو۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اور نہ ہی ان کے لیے دوران گفتگو اپنی آواز بلند کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند کرتے ہو یا عامیانہ انداز میں گفتگو کرتے ہو، اس طرح عامیانہ انداز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر گفتگو نہ کرو۔ سب سے پہلے اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ اس وقت ہے جب تم حالت گفتگو میں ہو، یعنی تم بات کر رہے ہو اور کچھ باتیں تمہاری ہوں، اور تمہاری باتوں کے جواب میں کچھ باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں، تو کوشش کرنا کہ تمہاری آواز نیچی رہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی قوت زیادہ رہے، آواز بلند رہے۔ اگر تم آواز میں بلندی چاہو گے اور اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا حال ہو کہ تم کچھ بول رہے ہو اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عرضی سن رہا ہو، ایسی حالت میں بھی تم کوشش کرنا کہ عامیانہ الفاظ استعمال نہ کرو، عامیانہ انداز استعمال نہ کرو، عامیانہ رویہ اختیار نہ کرو، اور اس حال میں بھی تمہاری آواز نیچی ہی رہنی چاہیے۔ جیسے کوئی شخص کسی سے سرگوشی کرتا ہے، چپکے بات کرتا ہے، اس طرح سے اپنا معافی ضمیر بیان کرو اور اپنا حال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرو۔ اس طرح نہ بیان کرو، اس طرح گفتگو نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو۔ اگر تم اس کا لحاظ نہیں رکھو گے کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔
اس پر ہم نے گفتگو کی اور اس کا شان نزول بھی بیان کیا. اس کے شان نزول میں 2 روایت بیان کیے اور دونوں روایت سے نکلنے والے فوائد بھی ہم نے بیان کیے ہیں. یہاں آج اگر ہم دوبارہ اسی کو تسلسل کے ساتھ رکھیں, اسی کو دوبارہ بیان کریں تو آج جو ہم نے بیان کرنا ہے, آج جو ہم نے گفتگو کا حصہ بنانا ہے وہ بات رہ جائے گی. لہذا اس آیت مقدسہ میں بہت ساری باتیں تو پچھلی نشست میں بیان ہو چکی ہیں کہ یہ آیت مقدسہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. ایک شان نزول کی روایت یہ ہے کہ جب آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آپ کے دربار میں کچھ لوگ آئے, قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے, اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے, آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امیر کا نام لیا اور مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعقاع بن معبد, انہیں آپ امیر مقرر کر دیجئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اقرع بن حابس آپ انہیں امیر مقرر کر دیجئے. تو اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ میری بات کاٹنا چاہتے, آپ میرا مشورہ کاٹنا چاہتے ہیں, آپ میری مخالفت کرتے, اس وجہ سے آپ نے میرے مشورے کے اوپر مشورہ دیا. ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ایسا نہیں ہے, میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہتا. رسول اللہ کی بارگاہ میں, آپ کے دربار میں جیسے آپ کو مشورہ کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی حق ہے. لہذا آپ نے ایک مشورہ دیا, میں نے ایک مشورہ دیا. جب یہ مکالمے ہو رہے تھے تو ان دونوں کی آواز بلند ہوئی. جب ان دونوں کی آواز بلند ہوئی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول, اور ان کے لیے اپنی آواز اونچی نہ کرو. کجہر بعضکم لبعض, اور اس انداز میں گفتگو نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا پھر انداز گفتگو بدل گیا. جو انداز گفتگو اول تو وہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا انتہا درجے میں ادب و احترام کرتے تھے, اب اس ادب و احترام میں مزید اور اضافہ ہو گیا. تو یہ آیت ہم بیان کر چکے, اس کا شان نزول بھی بیان کر چکے. اس میں سب سے ابتدائی طور پر چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں. 2 ابتدائیہ ہے. ایک ابتدائیہ تو یہ ہے کہ اصولی طور پر, ابتدائی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ذات اور صفت. آپ ہے نا, یہ آپ کی ذات ہے, اور آپ جو بول رہے ہیں یہ آپ کی ذات کی صفت ہے. یہ آپ ہیں, یہ میں ہوں, اور میری ذات ہے, اور جو میں بول رہا ہوں یہ میری ذات کی صفت ہے. میں جو سن رہا ہوں میری ذات کی صفت ہے. تو ذات اور صفت یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. اب ان دونوں چیزوں میں افضل کون سی چیز ہے, افضل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ان دونوں چیز میں ذات افضل ہے, صفت درجہ ثانوی حیثیت, اس کی حیثیت ثانوی ہے. یعنی ذات کی حیثیت افضل ہے اور اس ذات کی جو صفت ہے اس صفت کی حیثیت ذات کے مقابلے میں ثانوی ہوتی ہے. بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کی ذات ہے اور آپ اگر گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کرنا, بات کرنا یہ آپ کی صفت ہے. تو یہ ممکن ہے کہ کسی کی ذات باقی ہو صفت باقی نہ ہو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, انسان بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, ذات تو موجود ہے لیکن بولنے کی صفت اس میں نہیں ہے. یہ تو ممکن ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی صفت باقی اور کسی کی صفت باقی اور ذات باقی نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ کی دیکھنے کی صفت باقی ہوگی تو آپ کی ذات بھی باقی ہوگی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی ذات تو ختم ہو جائے دیکھنے کی صفت باقی ہو, آپ کی ذات ختم ہو جائے سننے کی صفت باقی ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. تو 2 چیزیں ہیں, ذات اور صفات. ذات اور صفات, ہر ذات میں یہ چیزیں موجود ہیں. رسول اللہ کی ذات میں بھی یہ صفت موجود ہے. رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ذات کی حیثیت سے ہے, اور جو آپ گفتگو کرتے ہیں یہ آپ کی ذات کی صفت ہے.
اور ہم نے یہ بیان کر دیا ذات کا مقام صفت کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے اور صفت کا مقام اسی ذات کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات ختم ہو جائے صفت باقی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، صفت ختم ہو جائے ذات باقی ہو، ایسا ممکن ہے۔ جب یہ سمجھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کی صفات پر اپنی صفات بلند نہ کرو، نبی کی کسی صفت پر اپنی صفت بلند نہ کرو۔ یعنی یہ صفت جو ہے نا، یہ بولنے کی جو چیز ہے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری صفت ہے نا۔ تو مطلب یہ ہوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ تو معنی یہ ہوا کہ نبی کی صفت پر اپنی صفت کو بلند نہ کرو۔ مقام غور یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے کسی کو نبی کی صفت کے برابر قرار نہیں دیا، تو کوئی جاہل اگر کھڑے ہو کر کہے کہ نبی کی ذات میرے مقابلے میں ہے، تو وہ جاہل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب رب نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی شخص نبی کی صفت کی برابری کرے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، تو وہ شخص کتنا پاگل ہوگا جو کہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ یا وہ شخص کتنا پاگل ہوگا جو کہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امتی نبی سے اوپر ہو جاتا ہے، امتی نبی کے مقابلے میں چلا جاتا ہے؟ تو یہ دونوں باتیں عقائد اسلامیہ کے یکسر خلاف ہیں۔ جب رب نے نبی کی صفت کی برابری سے منع کیا ہے اور صفت ذات سے کم حیثیت رکھتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں، تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی کی صفت پہ بھی تمہاری برابری نہیں ہو سکتی۔ لہذا تم اچھی طرح جان لو، کوئی شخص نبی کی صفت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی شخص اگر کھڑے ہو کر کہے کہ وہ نبی کی ذات کے برابر ہے، تو یہ شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ جب صفت کی برابری کرنے پر ایمان ضائع ہو جائے تو کوئی شخص ذات کی برابری کرے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اور تمام دنیا کے مسلمانوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں رب تو نبی کی صفت سے برابری کرنے پر ہفتے اعمال کا فرمان جاری کر رہا ہے کہ کوئی شخص نبی کی صفت کی برابری کرے یا نبی کی صفت سے اپنی صفت کو بلند کر دے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ کوئی شخص نبی کی صفت کی برابری کرے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو کوئی شخص کہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، نبی کی ذات کی برابری کرے، تو وہ صاحب ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو وہ بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اسے اچھی طرح اگر سمجھ لیں گے تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ایک ابتدائیہ ہے، اور دوسرا ابتدائیہ یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ عام گفتگو میں جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اچھا، یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں سمجھا، کبھی بھی۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ سواری میں شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتا ہوں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے بارے میں آتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات حجرے میں ہوتے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے چھوٹی عمر میں تھے، یہ بھی کھڑے ہو جاتے، یہ بھی اٹھ جاتے، بیدار ہو جاتے نیند سے۔ جب رسول اللہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، آپ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسوس کرتے کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کان پکڑ کر ایک ساتھ اپنے برابر کر دیتے۔ جب دو بندے باجماعت کھڑے ہوں تو برابر ہونا چاہیے نا، تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے ہی کرتے۔ جب آپ کو محسوس ہوتا کہ عبداللہ ابن عباس آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو آپ انہیں پیچھے نہیں بلکہ برابر کر دیتے۔
اور پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ ابن عباس پھر پیچھے چلے جاتے. پھر معاملہ ایسا ہوتا. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں بار بار تمہیں برابر کرتا ہوں, بار بار تم پیچھے ہو جاتے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, میں کیسے آپ کی برابری کر سکتا ہوں. تو نماز میں بھی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے تھے, اور یہ لحاظ رکھتے تھے کہ کوئی شخص کتنا بھی بڑا ہو جائے, کوئی شخص کتنا ہی مقام و مرتبہ پالے, کوئی شخص کتنی ہی عبادت کرنے والا ہو جائے, کتنا ہی متقی و پرہیزگار ہو جائے, نبی کی برابری نہیں کر سکتا ہے. لہذا کوئی شخص نبی کی ذات کی برابری نہیں کر سکتا, کوئی شخص اسی طرح نبی کی صفات کی برابری بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ رہا, یہ عقیدہ رہا, اور اسی پر وہ زندگی بھر عمل کرتے رہے. ایک ابتدائیہ ہوا, درمیان میں یہ بات آ گئی تو میں نے بیان کر دی ہے. دوسرا ابتدائیہ یہ ہوا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو, یہ حکم عام حالت میں ہے. جیسے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آیا تو وہ گفتگو کرنے لگا تو لحاظ رکھے کہ نبی کی آواز پر اس کی آواز بلند نہ ہو, یا کوئی سفارش لے کر آیا, کوئی گزارش لے کر آیا, جب وہ اپنی عرضی پیش کرے تو خیال کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اس کی آواز بلند نہ ہو. عام حالتوں کے لیے یہ حکم ہے, اور اگر کوئی خاص حالت ہو تو خاص حالت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. مثلا اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھے, نعت خوانی کرے, ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ہی کی مدح سرائی کرے گا, نعت خوانی کرے گا, تو اس کی آواز تو بلند ہوگی. تو اس حالت میں یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دے گا, ظاہر ہے کہ اذان بلند آواز سے ہی دی جاتی ہے. یا حالت جنگ ہو کہ حالت جنگ میں کوئی دشمن کو للکارتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو, لیکن حالت جنگ میں دشمن کو للکارتے ہوئے اپنی آواز بلند کرے, تو ان تمام حالتوں میں یہ حکم نافذ نہیں ہوگا. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نعت خوانی کر رہا ہے, یا کوئی تقریر کر رہا ہے, یا کوئی بیان کر رہا ہے, ایسی صورت میں یہ حکم نافذ نہیں ہوگا. خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں حضرت حسان بن ثابت جب نعت شریف پڑھتے, نعت خوانی کرتے, تو بلند آواز سے نعت خوانی کرتے. اس وقت کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آج کے آپ کے لیے بھی ہوگا. یا حالت جنگ میں جب صحابہ کرام دشمن کو للکارتے یا کسی کو پکارتے تو بلند آواز سے پکارتے, ایسی صورت میں کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو, یا نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو بلند آواز سے گفتگو نہ کرو. وہ جانتے تھے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم یہ عام حالتوں میں ہے, خاص حالتوں میں اس کا حکم نہیں ہوگا, اس لیے کہ خاص حالتوں میں خود رسول اللہ نے اس کی رخصت دی ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس حدیث کو غور سے سنیے. غزوہ حنین ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوے سے پہلا غزوہ ہے. یہ آخری غزوہ تو غزوہ تبوک ہے, غزوہ تبوک سے پہلا غزوہ غزوہ حنین کا ہے. یعنی آپ کی زندگی کے آخری غزوات میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس غزوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شدید آزمائشوں کا سامنا ہوا. ایک وقت ایسا آیا کہ قدم اکھڑ گئے, صحابہ کرام مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں, اور جب صف بکھر جائے میدان جنگ میں تو اس کو سمیٹنا, پھر دوبارہ سے ترتیب دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور جب صف ختم ہو جائے, قدم اکھڑ جائے, تو یہی وقت ہوتا ہے کہ دشمن پوری قوت سے حملہ کرتا ہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا غزوہ حنین میں, خود قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے, اس کی تفصیل میں ہم نے ابھی جانا نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی روایت کرنے والے, اور حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا ہیں, یہ بھی آپ کو روایت کرنے والے, اس لیے کہ دونوں اس واقعے میں موجود تھے. فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور صحابہ کرام پورے میدان جنگ میں بکھر گئے اور یک بار کی حملہ ہوا, تو کہتے ہیں کہ اس حملے میں صحابہ کرام تو ادھر ادھر چلے گئے, ان کے قدم متزلزل ہوئے, ان کے قدم آگے پیچھے ہو گئے, اور صحابہ کرام میدان کے کنارے کنارے ادھر ادھر چلے گئے. تو کہتے ہیں ایسی حالت میں چند لوگ تھے کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے, دو کا ذکر خاص طور پر ہوا. ایک ابو سفیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار تھامے ہوئے تھا, اور رسول اللہ
آگے آگے بڑھ رہے تھے، میدان جنگ میں آگے بڑھ رہے، اور آپ کی سواری اچھل اچھل کے آگے جا رہی تھی، تو میں تھام رہا تھا کہ کہیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے کی جانب آپ کی سواری نہ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا مہار، اس کا لگام میرے ہاتھ میں تھا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے، جو رسول اللہ کے سگے چچا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو بلایا اور فرمایا کہ صحابہ کرام کو آواز دیں، انہیں یکجا کریں۔ جب یکجا ہو کر حملہ کریں گے، ظاہر ہے کہ کنارے کنارے سے بھی صحابہ کرام حملہ کر رہے تھے، لیکن اجتماعی قوت کا مقابلہ انفرادی قوت سے تو نہیں ہو سکتا، اجتماعی قوت کو توڑنے کے لیے اجتماع ہونا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو آواز دی اور فرمایا کہ صحابہ کرام کو آواز دے اور انہیں یکجا کریں، ان کی جو صفیں ٹوٹ گئی ہیں انہیں یکجا کریں تاکہ دوبارہ صفیں بن جائیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، فرمایا کہ میں نے انتہائی بلند آواز سے پکارا، یا اصحاب السمرہ، اے کیکر کے درخت والے لوٹ آؤ، اے کیکر کے درخت والو لوٹ آؤ۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، اس واقعے کو آگے بیان کرنے سے پہلے دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، آپ کے ذہن میں بھی بات آ رہی ہوگی کہ وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، حضرت ابو سفیان بھی موجود ہیں، پھر رسول اللہ نے آواز دینے کے لیے حضرت عباس کو کیوں حکم دیا؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امام نووی، جنہوں نے مسلم کی شرح کی ہے اور آج کے دن تک ان سے بہترین شرح کسی دوسرے نے نہیں کی، امام نووی علیہ رحمہ زبردست محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت بلند تھی، بہت زیادہ بلند تھی۔ میدان جنگ میں جب ہر طرف آہو بکا ہو، ہر طرف شور ہو رہا ہو، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہو، تلواروں کی ٹکرانے کی آواز آ رہی ہو، لوگوں کی آواز آ رہی ہو، اس وقت اگر کوئی خفیف صوت، کوئی کم آواز والا آواز نکالے گا، کسی کو پکارے گا تو اس کی آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اس وقت ایسے شخص کی آواز چاہیے جس کی آواز تمام آوازوں پر غالب آ جائے۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب، جو آپ کے چچا ہیں، انہیں بلانے کا حکم، اونچی آواز میں صحابہ کرام کو پکارنے کا حکم اس وجہ سے دیا کہ ان کی آواز تمام کی آوازوں میں بہت زیادہ سخت تھی، کڑک تھی اور بہت بلند آواز تھی۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دور ہوتے اور اپنے گھر کے آہستہ آہستہ قریب ہو رہے ہوتے تو دور سے کسی اونچے پہاڑ سے اپنے گھر والوں کو پکارتے، جب وہ پکارتے تو ان کی آواز ان کے گھر والوں تک، ان کے بچوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ گھر سے 8 میل دور ہوتے اور وہ اپنے گھر والوں کو پکارتے تو 8 میل دور سے وہ پکارتے، گھر میں ان کے بچے سن لیتے تھے، اتنی اونچی آواز تھی۔ ہمارے زمانے میں تو ناممکن ہے، ہاں کسی کی آواز اتنی تیز ہو تو وہ کرامت ہو سکتی ہے، ورنہ عام صورتحال میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو 8 میل دور سے کوئی شخص اپنے بچوں کو پکارے اور اس کی آواز اس کے بچوں تک پہنچ جائے، گھر تک پہنچ جائے تو کتنی اونچی آواز ہوگی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے معاملے میں، حنین کے واقعے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ صحابہ کرام کو پکاریں۔ تو آپ نے ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات جب انہوں نے پکارت فرمایا یا اصحاب السمرہ، اے کیکر کے درخت والو لوٹ آؤ، تو یہ کیکر کے درخت والے صحابہ کرام کو آواز دینے کے لیے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ فرمایا سنہ ہجری 6 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے چلے تو صحابہ کرام بھی ساتھ چلے، ان کی تعداد 1400 تھی، 1500 تھی یا 1550 تھی، ایسی مختلف روایت موجود ہیں۔ تمام صحابہ کرام چلے، حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام کو روک دیا گیا، ادھر سے مکے والے کہنے لگے ہم تو داخل ہونے دیں گے نہیں، ادھر سے وہ کہنے لگے کہ ہم جنگ و جدال کے لیے تو آئے نہیں، ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سفارتی معاملات ہوتے رہے، کئی دن گزر گئے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نظر، منصور نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر اپنی جانب سے بھیجا اور فرمایا آپ جائیں، آپ حلیم الطبع ہیں، نرم مزاج ہیں، معاملے کو سمجھنے والے ہیں، لہذا آپ جا کر انہیں بتائیں کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم چند دن بیت اللہ کا طواف کریں گے، وہاں رہیں گے، پھر ہم چلے جائیں گے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔
تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے، وہاں وہ اپنا کام جو رسول اللہ نے دیا وہ کام کر رہے تھے، سفارتی معاملات ادا کر رہے تھے۔ ادھر شیطان نے صحابہ کرام اور شیطان نے ادھر آواز نکال دی، شور کر دی، یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ افواہ پھیلی، جب یہ بات صحابہ کرام کو پھیلی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عثمان غنی کسی معمولی آدمی کا تو نام نہیں ہے، رسول اللہ کے داماد ہیں۔ تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے آپ آرام فرما تھے، سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا تمام صحابہ کرام کو بلا، تمام صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ 1400 کی تعداد تھی یا 1450 یا 1500 کی تعداد تھی۔ تمام صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا۔ جب آپ آ گئے آپ نے فرمایا کہ یہ آواز آئی ہے، یہ خبر آئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کیا ہم ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس چلے جائیں گے؟ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ وعدہ کرو کہ اگر واقعی یہ خبر سچی ہے تو ہم اس وقت تک اپنے گھر کی جانب نہیں جائیں گے جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ تو کہتے ہیں تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر جنگی صورتحال ہو جائے تو ہمارے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جب جنگ کے ارادے سے چلتا ہے تو جنگی ہتھیار لے کر چلتا ہے نا۔ صحابہ کرام گھر سے جب چلے تو جنگ کے ارادے سے تو نہیں چلے تھے، وہ تو عمرہ کے ارادے سے چلے تھے، اور جو عمرہ کے ارادے سے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز وہ لے کر نہیں جاتے اپنی دفاع کے لیے۔ تو صحابہ کرام تو جنگی سامان گھر چھوڑ آئے تھے، ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا خاطر خواہ۔ لیکن جب جنگی صورتحال آ گیا اور رسول اللہ نے فرمایا وعدہ کرو کہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم جنگ کریں گے، اور جب تک حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک ہم گھر نہیں جائیں گے، وعدہ کرو۔ تو تمام صحابہ کرام نے وعدہ کیا۔ تو صحابہ کرام سے بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ نے کس بات پر بیعت کی؟ فرمایا ہم نے موت پر بیعت کی تھی کہ مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بیعت کی، اور یہ ایسی کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایسی غیر معمولی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں ان تمام صحابہ کرام کی تعریف کی، ان کی تحسین کی، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اصل میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے اے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان سبوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پیارے حبیب اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس وجہ سے اس وعدے کو ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کی ان لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب سمورہ، کیکر والے، کیکر کے درخت والے، یعنی یہ سب وہ لوگ تھے۔ اور چونکہ اس بیعت کے وعدے پر، اس بیعت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام سے اپنی رضا اور رضوان کا وعدہ کیا، اس وجہ سے وہ لوگ جو وہاں موجود تھے جنہوں نے بیعت کی تھی ان لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب رضوان، اور اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان، کہ اس بیعت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی سے رضامندی کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام سے رضامندی کا اعلان کیا، اور اس بیعت کو اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ فرمایا جن لوگوں نے اس ہاتھ ان کے آپ تمہارے ہاتھ پر ہاتھ دیے ہیں اصل میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ دیے ہیں۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیعت لے رہے تھے اس وقت آپ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس وجہ سے اس دور میں جنہوں نے بیعت کی ان لوگوں کو اصحاب سمورہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے عباس لوگوں کو پکارو، مسلمانوں کو پکارو، وہ صحابہ کرام جو میدان کے کنارے کنارے چلے گئے اور ان کی صفیں بکھر گئی ہیں انہیں یکجا جمع کرو، تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے پکارا این اصحاب الصفرہ یا اصحاب الصفر سمورہ، اے کیکر کے درخت والو لوٹ آؤ، اے کیکر کے درخت والو تم کہاں ہو، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی، اب دوبارہ اس بیعت کی ضرورت ہے، اس وعدے کو وفا کرنے کی ضرورت ہے، لوٹ آؤ۔ جب ان کی آواز صحابہ کرام کے کانوں تک ٹکرائی تو کہتے ہیں صحابہ کرام ایسے پلٹے رسول اللہ کی جانب جیسے ایک گائے اپنے بچوں کی جانب پلٹتی ہے۔
اپنے معصوم بچے کی جانب جیسے ایک گائے پلٹتی ہے ویسے صحابہ کرام پلٹے اور سبوں نے صف بندی کر لی. اور صف بندی کے بعد جب وہ پلٹے تو وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے یا لبیک یا لبیک یا لبیک. جب سب کے سب حاضر ہوئے رسول اللہ نے فرمایا فاقتلوا المشرکین فاقتلوا الکفار, یہ کفار آگے آ رہے انہیں قتل کرو. پھر صحابہ کرام نے ایک بار کی حملہ کیا, انہیں نیست و نابود کیا, اور اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کی فتح بھی صحابہ کرام کے ہاتھ لکھ دی ہے. تو یہاں دو باتیں جو غور طلب ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی نا جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. یہ عام حالت گفتگو میں اس کا حکم ہے, ورنہ اگر غیر معمولی حالت ہو جائے یا ایسی حالت ہو جس حالت میں رسول اللہ نے خود رضامندی کا اعلان کیا ہے, ایسی صورت میں اگر کوئی اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کرے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہوگا, اس میں رسول اللہ کی رضا شامل ہے. اور وہ کون سی حالات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے, کوئی بیان کر رہا ہو یا کوئی نعت خوانی کر رہا ہو, نعت بیان کر رہا ہو, خود رسول اللہ کی نعت بیان کر رہا ہو, ظاہر ہے کہ جب تمام لوگ بیٹھے ہیں اور وہ رسول اللہ کی شان بیان کر رہا ہو تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب حضرت حسان بن ثابت یہ نعت پڑھتے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں, خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ کو اللہ نے تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا, كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, یا رسول اللہ گویا اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ نعت شریف پڑھتے تھے تو سرگوشی کرتے ہوئے تو پڑھتے نہیں ہوں گے, لیکن صحابہ کرام بھی تو سننا چاہتے ہیں نا, تو ان کی آواز تو بلند ہوگی. لیکن اس وقت خود رسول اللہ کی رضا موجود ہے کہ اس حالت میں میری آواز, اگر کسی کی آواز میری آواز سے بلند ہو جائے یا کسی کی آواز میرے سامنے بلند ہو جائے تو وہ اس کھاتے میں نہیں ہے, وہ اس حکم میں نہیں ہے. اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ جناب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہیں, اور حاضر و ناظر کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں رہتے ہوئے جب چاہیں جہاں چاہیں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں, ایک, اور روضہ انور میں رہتے ہوئے جب چاہیں جس جانب چاہیں آپ توجہ فرما سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اسی عقیدے کو ہمارے نزدیک کہتے ہیں عقیدہ حاضر و ناظر. تو جب یہ عقیدہ ہم بیان کرتے تو بعض ایسے لوگ ہیں جو ناعقل ہیں, ان کا اعتراض تو ہے ہی اچھا نہیں, تو بعض جو ناعقل ہے وہ کہتے جناب ایک تو آپ کہتے کہ محفل میلاد میں, محفل ذکر و نعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے نا, اور ہمارا عقیدہ کیا ہے, آپ اگر چاہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, اور آپ اگر نہ چاہیں تو روضہ انور میں رہتے ہوئے بھی آپ ہمیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ حاضر و ناظر, اور یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ اہل سنت و جماعت کا کہ جو اپنے سینے کو مدینہ بنائے بیٹھے, جو ان کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں, یہ دیکھ سامنے سرکار آئے بیٹھے ہیں. تو حضور کی محفل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کرم فرمانا چاہیں تو آ بھی سکتے ہیں, اور اگر آپ کرم فرمائیں تو روضہ انور میں رہتے ہوئے بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو پھر اعتراض ہوتا ہے, ایک طرف تو آپ کہتے کہ نبی کے بارگاہ میں جب کوئی جائے تو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو, اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں یا ذکر و نعت میں موجود ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں تم بلند آواز سے نعت شریف پڑھتے, بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو, تو یہ تو بے ادبی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر محفل ہیں, محفل میں موجود ہیں, اور تم ان کی بارگاہ میں ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرو, بلند آواز سے بیان کرو یا بلند آواز سے نعت پڑھو, یہ تو بے ادبی ہو گئی. تو اسی بے ادبی کا رد کرنے کے لیے ہم نے پہلے بیان کر دیا.
کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم یہ عام حالت گفتگو میں ہے، ورنہ اگر نعت خوانی کی بات آئے تو خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور جب رسول اللہ فرماتے نعت شریف پڑھو تو صحابہ کرام بلند آواز سے نعت خوانی کرتے تھے۔ اس میں اور بھی زیادہ قیل و قال ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال عام صورتحال میں ایک عام شخص جو ہے نا جب ان باتوں کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ نہ جانے حق پر کون ہے، نہ جانے ناحق پر کون ہے، لہذا ان باتوں پر اگر گفتگو اور ان بنیادی باتوں پر اگر اپنے ان بنیادی باتوں کو اگر یاد رکھا جائے تو پھر کسی کا بہکانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ نکلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب حضرت عباس نے پکارا تو حضرت عباس نے اپنی جانب سے پکارا تھا یا رسول اللہ کے حکم سے پکارا تھا؟ رسول اللہ کے حکم سے پکارا نا۔ اور جب حضرت عباس نے رسول اللہ کے حکم سے پکارا اور صحابہ کرام نے پکار کا جواب دیا تو فرمایا یا لبیک، مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے لبیک کا جواب رسول اللہ کو دیا تھا۔ جب انہوں نے کہا یا لبیک تو مطلب یہ ہوا کہ یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ اس پر کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو اختلاف۔ ہم جس زمانے میں ہیں یہ مختلف باتیں اٹھتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام انسان اگر کہے تو ہم کہیں کہ جناب علم کی گہرائی اس کی اتنی نہیں ہے، لیکن بعض وہ علماء جن کا نقطۂ نظر دوسرا ہے، مکتبہ فکر دوسرا ہے، ہر ایک کو اپنے مکتبہ فکر کی بات کرنے کی آزادی موجود ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جناب اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لبیک اللہم لبیک یہ کہنا جائز ہے، لبیک یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کرام نے نہیں لگایا، کہا کہ یہ سنیوں نے شیعوں سے لے لیا ہے، شیعوں نے اس کے مقابلے میں لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں یہ نکالا کہ لبیک یا حسین نکال لیا، تو سنیوں نے ان کی دیکھا دیکھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نکال لیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی شیعہ یا سنی کا نعرہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عباس نے پکارا یا اصحاب السمرہ یا این اصحاب السمرہ تو صحابہ کرام نے یا لبیک کا جواب دیا، گویا انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہا۔ یا لبیکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے نعرے کے جواب میں، رسول اللہ کے بلانے کے جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ غیر شرعی نہیں ہے بلکہ شرعی نعرہ ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، غیر شرعی نہیں ہے، یہ شرعی نعرہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک یہ کہنا بھی جائز ہے، لبیک یا حسین یہ کہنا بھی جائز ہے، لبیک یا رسول اللہ یہ کہنا بھی جائز ہے، کوئی اسے ناجائز نہیں کہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن یہ ہے کہ وہ علماء جو اسے ناجائز کہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کتنا کمزور ہے، لیکن تعصب اور حسد پسندی اتنی آتی ہے کہ وہ اپنے کمزور دعوے کو بھی لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ غیر شرعی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اس زمانے میں بھی یہ بات اٹھ رہی ہے اور آئندہ زمانے میں یہ بات مزید زوروں پہ آئے گی، لہذا میری بات اگر آپ کو یاد رہے گی تو آپ کے لیے قبلہ درست کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ غیر شرعی نعرہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کا نعرہ ہے۔ اور یہاں پر مجھے رکنا نہیں ہے، میرے پاس دلیل نہیں بلکہ دلائل ہیں، اگر چاہوں تو ٹرین چلا سکتا ہوں، لیکن اس پر انشاءاللہ ہم پھر گفتگو کریں گے۔ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ غیر شرعی نہیں بلکہ شرعی نعرہ ہے، ایک بات۔ اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ کوئی سیاسی نہیں بلکہ مذہبی نعرہ ہے، سیاسی نعرہ نہیں ہے، مذہبی نعرہ ہے۔ جب یہ صحابہ کرام سے ثابت ہو گیا تو پھر سیاسی نعرہ نہیں رہا نا، یہ مذہبی نعرہ ہو گیا۔ اگر کسی سیاسی پارٹی نے یہ نعرہ لگایا ہے تو اس کے نعرہ لگانے سے یہ مذہبی نعرہ سیاسی نعرہ نہیں بن سکتا۔
یہ کل بھی مذہبی نعرہ تھا، آج بھی مذہبی نعرہ ہے۔ ایک سیاسی پارٹی کیا، اگر 100 سیاسی پارٹیاں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو ان کے نعرہ لگانے سے یہ کوئی مسلکی نعرہ نہیں ہوگا، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہوگا، یہ کل بھی مذہبی نعرہ تھا، آج بھی مذہبی نعرہ ہے۔ اگر سیاسی پارٹی کے نعرہ لگانے سے لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ ہو جائے تو پھر پاک سرزمین کہنے سے بھی یہ پھر قومی ترانہ نہیں رہنا چاہیے، سیاسی ترانہ ہو جانا چاہیے، سیاسی ترانہ ہو جانا چاہیے نا۔ تو اگر کوئی پارٹی پاک سرزمین نام رکھ لے، اس کے باوجود قومی ترانہ ہی رہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی سیاسی پارٹی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو یہ مذہبی نعرہ ہی رہے گا، یہ سیاسی نعرہ نہیں بنے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ نعرہ صحابہ کرام نے لگایا اور آج کے دن تک لگا رہے ہیں، آئندہ بھی یہ نعرہ لگے گا۔ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ اگر ایک نعرہ یہ لگا دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم بھی یہ نعرہ لگانے والے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے لگائیں۔ تاجدار ختم نبوت، ہاں، جب یہ غیر سیاسی نعرہ ہے، جب یہ مذہبی نعرہ ہے تو تیسرا آپ کو بہکا نہیں سکے گا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ غیر شرعیہ ہے تو آپ کہیں کہ صحابہ کرام نے لگایا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ سیاسی نعرہ ہے، سیاسی پارٹی یہ نعرہ لگاتی ہے تو آپ کہیں کہ سیاسی پارٹی نے بعد میں نعرہ لگایا ہے، پہلے صحابہ کرام نے نعرہ لگایا ہے۔ لہذا ہم صحابہ کرام کے نعرہ لگانے سے نعرہ لگاتے، اور چونکہ صحابہ کرام مذہبی اکابرین میں سے ہیں تو ان کا نعرہ بھی مذہبی ہوگا، یہ مذہبی نعرہ ہے۔ یہ بات، دو باتیں ہو گئی۔ اب آخری بات ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں میں رکنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کھل کے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ضرور اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ جیسے جیسے کوئی بات آگے بڑھتی ہے اور مشہور ہوتی ہے نا تو اس کے مخالفین بھی سامنے آتے ہیں، ماننے والے بھی سامنے آتے ہیں، نہ ماننے والے بھی سامنے آتے ہیں۔ تو جو نہ ماننے والے ہیں ان کے اعتراض کا جواب دینا، علمی اعتراض کے جواب دینا، یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ بھی گفتگو کریں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اس کے دو محامل ہم نے بیان کیے، دو ابتدائیے بیان کیے، اور ایک آخری بات ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ تو حضور کے زمانے کی بات تھی، اب یہ آیت اس زمانے میں کیسے نافذ العمل ہوگی؟ اس زمانے میں کیا اس آیت پر عمل نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں بھی اس آیت پر عمل ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی اس آیت پر عمل ہوگا۔ اس زمانے میں بارگاہ رسالت میں جب صحابہ کرام جاتے تھے تو انہیں یہ حکم ہے، اور آج جو شخص روضہ رسول پر جائے گا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ روضہ رسول کے سامنے بھی جائے، بارگاہ ناز پر آہستہ بول، وہ ہے نازک مہرباں آہستہ چل، کہ اس بارگاہ میں جب جائے تو انتہائی دھیمی آواز میں گفتگو کرے، اپنی عرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ہلکے انداز میں، انتہائی چپکے بیان کرے۔ اس زمانے میں بھی اس آیت پر عمل تھا، اس زمانے میں بھی اس آیت پر عمل ہے۔ اس آیت پر عمل اس زمانے میں کب ہوگا؟ جب انسان روضہ رسول پر حاضری دے گا ایک، اور اس کے علاوہ ساری دنیا میں کہیں بھی ہوگا تب بھی اس آیت پر عمل ہوگا۔ کیسے عمل ہوگا؟ امام مالک رحمہ اللہ یہ درس حدیث دیا کرتے تھے، زندگی بھر انہوں نے درس حدیث دیا ہے اور بڑا مقام و مرتبہ پایا، زبردست عاشق رسول ہیں۔ مدینے میں جب تک رہے استنجا کرنے کے لیے مدینے سے دور جاتے تھے، مدینے کی سرحد سے دور جاتے تھے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس لگے ہیں اس جگہ کو میں استنجے سے آلودہ کروں، تو وہ مدینے سے دور چلے جایا کرتے تھے، زبردست عاشق رسول تھے۔ تو درس حدیث دیا کرتے تھے، حدیث کی کتاب موطا امام مالک انہوں نے ہی بیان کیا، اور بعد میں ان کے شاگردوں نے اس کتاب کو مرتب کیے۔ تو کتابی صورت میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب، بخاری سے بھی پہلی کتاب امام مالک کی ہے، موطا امام مالک، زبردست عاشق رسول۔ تو کہتے ہیں کہ جب درس کا سلسلہ شروع ہوا، ابتدائی طور میں تو چند لوگ تھے تو آواز کا دور تک پھیلانا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو سننے والے تھے، طلباء تھے، ان کی تعداد بڑھ گئی،
جب تعداد بڑھ گئی تو اس زمانے میں مائکرو فون یا اس طرح کی تو چیز نہیں تھی کہ وہ اس پیچھے لگا دی جائے تو انہیں بھی آواز آسانی تک کے ساتھ پہنچ جائے. تو جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مجمع زیادہ ہو گیا اور امام مالک کی آواز پیچھے تک نہ جاتی، پیچھے کے لوگ آپ کی آواز نہیں سن سکتے، تو بعد لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا کریں کہ درمیان میں ایک شخص کو کھڑا کر دیں جو بلند آواز ہو، آپ جو حدیث بیان کریں تو درمیان والے لوگ سن لیں گے، اور جو پیچھے والے لوگ ہیں وہی حدیث وہ اونچی آواز میں بیان کرے، بلند آواز میں بیان کرے، تاکہ پیچھے کی طرف جو لوگ موجود ہیں وہ بھی آپ کی آواز سن کے جو بیان کرنے والا ہے اس کی آواز سن کر وہ پیچھے بھی وہی حدیث سن لیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا یہ آسان تو ہے، اس سے پیچھے تک تو آواز جائے گی، لیکن یہاں پہ بھی نبی کی آواز پر آواز بلند ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم جو حدیث بیان کرتے زبان تو ہماری ہے لیکن فرمان تو رسول اللہ کا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس آیت کے زد میں آ جاؤں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا پیچھے والوں تک آواز جاتی ہے تو جائے، نہ جاتی ہے تو نہ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں حدیث پڑھوں اور وہی حدیث کوئی بلند آواز سے پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی آیت کی زد میں آ جاؤں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اسے انکار کیا اور بتا دیا کہ قیامت تک کوئی بھی شخص ایسا ہوگا اس کے لیے بھی یہ آیت نافذ العمل ہے. کب نافذ العمل ہے؟ جب حدیث رسول کی تلاوت کی جائے، جب رسول اللہ کا فرمان بیان کیا جائے، اس وقت انسان کو چاہیے کہ گفتگو سے پرہیز کرے، اپنی نظریں نیچی رکھے اور کوئی گفتگو نہ کرے. اگر وہ اس وقت جب کوئی پڑھنے والا، کوئی گفتگو کرنے والا، کوئی بیان کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر رہا ہوگا، آپ کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوگا، اس وقت اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس آواز پر آواز بلند کرے گا، اسی آیت کے تحت آئے گا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کی آواز کو پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایسے ہی تھوڑی ہے، علماء ایسے ہی تھوڑی منع کرتے کہ جب محفل سجی ہو، جب رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہو، جب قال اللہ اور قال رسول کہا جا رہا ہو، اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ نظریں نیچی رکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں اور انتہائی اجلال کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، گویا وہ یہ سمجھیں کہ یہ بولنے والا بول تو کوئی اور رہا ہے لیکن یہ جس کی بات بیان کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب اگر کوئی شخص اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرے گا تو وہی مقام و مرتبہ پائے گا، وہی برکتیں پائے گا، وہی بلندی پائے گا جو اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برکتیں ملتی تھیں. لہذا آج اپنا یہ طریقہ بتائیے، اپنا یہ طریقہ بنائیے کہ جب بھی درس حدیث میں بیٹھیں یا ذکر و فکر کی محفل میں بیٹھیں، نظریں جھکائے ہوئے بیٹھیں، جب بھی قال اللہ یا قال رسول کی آواز کانوں تک ٹکرائے اپنے آپ کو سمیٹ لیجئے، دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے سر جھکا لیجئے. بالکل یہ سمجھیے کہ روضہ رسول پر حاضر ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور رسول اللہ فرمان جاری فرما رہے ہیں. جب اس انداز میں سنیں گے تو برکتیں بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.